اچھا یہ میری آئی ڈی کون کرا رہا ہے یار نیچے؟ عابد بھائی آپ کی آئی ڈی کس کی ہمت ہے، کس کی مجال ہے جو آپ کو گرائے؟ یار آپ سب یہ کو گرا سکتے ہیں مگر آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ انہیں وہ نیچے گرا دیتے ہیں جب دیکھ رہی ہے ابھی یہ بی ایف ٹی اٹھاتا ہے کوئی اور مجھے نیچے گرا دیتا ہے مطلب۔ اچھا جی ہاں جی، یہ کون نیچے سے کون چلا گیا؟ ابھی ادھر دیکھتا ہوں تو ادھر سے چلے گیا تھا، کیا چکر کیا ہے؟ چودھری بیزی ہے۔ اور ندیم بھائی السلام علیکم۔ ہلو، آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کتنی دیر سے پوچھ رہا ہوں۔ یار خدا کا نام لو یار، اگر کیا کر رہے ہو یار؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ یا میں بات کر رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی کیا آپ لوگوں کو؟ نہیں آواز نہیں آ رہی۔ ابو حمدان بھائی آپ جب پیچھے جاتے ہیں نا تو اس کے بعد ہاں وائس نہیں آتی، اس لیے کہ آپ پھر بیک چلے جاتے ہو، یہ بروڈ سے باہر ہو جاتے ہو آپ، ابھی نہیں نہیں، آواز میں نہیں کچھ آ رہی۔ نیوز دے رہا تھا۔ کس نیوز؟ ایک منٹ مجھے ریڈ کرنے دو، دوبارہ سے بتاتا ہوں جی۔ سرگودا NA 83 میں تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں اسامہ بیلا NA 83 میں، ٹھیک ہے، یہ چودھری کون سے خالد راجہ ہے میرے خیال سے، ان کی کیمپین کر رہے تھے اسلم بیلا کی۔ اس کے جرم میں جو ہے ان کے گھر پہ چھاپا مارا ہے اور دبا کے توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے اس کے گھر میں جی۔ جی ابو حمدان بھائی میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے آگے۔ بولو میرا میرے پاس، بولو میری جان۔ ابھی ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 28 فروری تک 8 فروری تک ہم نے اپنے آپ کو ہلکے ہاتھ میں لوگوں کو موٹیویشن دینی ہے اور ووٹ ہم نے ڈالنا ہے۔ ووٹ ہم نے ڈال جی دیا 8 فروری کو، اور آپ کو جی بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہوگا، مگر اپنی جی طرف سے پوری 100% محنت کر رہے ہیں، دن رات لگائے ہوئے ہوتے ہیں، 3-4 گھنٹے سوتے ہیں، باہر ہونے کے باوجود بھی اپنے حلقے میں اپنے ملک میں رہتے ہیں ہم لوگ، آپ سب بھائی۔ تو ہم ایک قسم کی جنگ میں شامل ہیں، جنگ ہے، جنگ میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں، ہار ہاں، جیت اللہ کے نصیب، اللہ وہ اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ تو بے آنے والے شک۔ وقتوں میں پھر ہم اس کے بعد کیا ہم کریں گے؟ پھر اس ٹائم بھی پرامن رہنے والی باتیں ہوں گی۔ دیکھو میری جان مغل بھائی، دیکھو 8 فروری کو آپ اتنا ایزی نہ لو، یہ لوگ اتنی ایزیلی جو ہے نا یہ لوگ کر لیں گے جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ 8 فروری کو کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو ٹرن اوور ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا، اور آپ کی جو جذبہ ہوگا اس دن وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ جب آپ ثابت قدم ہو کے نا پرامن طریقے سے کھڑے رہو گے، اپنے رزلٹ کے لیے ویٹ کرو گے، میری جان انٹرنیشنل آبزرورز، انٹرنیشنل میڈیا سب وہاں پہ موجود ہوں گے۔ بھائی یہ لوگ نہیں بھاگ سکتے، وہ دن ہے۔ مجھے یہ بتا دو، ان کے پاس اگر یہ چیزیں اتنی آسان ہوتی ان کے لیے کرنا تو یار ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی خالصہ پہ مقدمہ، سزاؤں پہ سزائیں، اس کے بعد لوگوں کو ابھی بھی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، ابھی بھی لوگوں کو غائب کر رہے ہیں، ابھی بھی لوگوں کو کیمپین سے روک رہے ہیں۔ ان کے لیے آسان تھا نا چپ چاپ بیٹھ کے بھائی کر لو جو کرنا ہے 8 فروری کو۔ سر یہ لوگ 8 فروری سے ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ 8 فروری کو سب سے زیادہ طاقت اس عوام کے پاس ہوگی۔ یہ چاہے اسلحہ لے آئیں، یہ چاہے توپیں لے کر آ کے کھڑے ہو جائیں، یہ عوام کے سامنے 8 فروری کو کھڑے نہیں ہو سکتے اگر عوام جو ہے ڈٹ جائے اس دن۔ صحیح ہے؟ آپ لوگ ان کو ایسی گندی شکست دینے والے ہو نا 8 فروری کو، اگر آپ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ ان کی پتلونیں ابھی سے گیلی ہونا شروع ہوئی ہیں۔ سر اگر یہ حرام پائی کرتے ہیں، آپ کا سوال یہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی عوام پھر بھی بیٹھ جائے وہاں سے ہلے نہیں، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ موجود ہوگا، یہ آپ پر لاٹھی چارج کرتے وہ بھی سب دیکھا جائے گا، یہ آپ کو آپ کے واٹر کینن کا استعمال کرتے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ سر جب تک یہ لوگ رزلٹ اناؤنس نہیں کرتے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی وہیں پہ ہوگا۔ صحیح ہے۔ دوسری بات،
جو ہم لوگ یہاں پہ سے بیٹھ کے جو کیمپین چلا رہے ہیں یا ہم لوگ جو کوریج دیں گے الیکشن کیمپین الیکشن کے دن، ٹھیک ہے، آلریڈی ہم لوگ اپنا ٹرن آؤٹ اور اپنا ریزلٹ بتا چکے ہوں گے، یہاں پہ ہم بھی چلا رہے ہوں گے باقی سر ان کی ایسی پھٹی ہوئی ہے مغل بھائی، کیونکہ ان کو ہماری ہر بات ان تک پہنچ رہی ہے، یہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، ابھی بھی یہاں پہ کچھ دلے بیٹھے ہوں گے جو سن رہے ہوں گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، عاصم منیر کے سجے کھبے انڈے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، جو سن رہے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ وہ ایک دلہ اور بولتا ہے کل، صحیح ہے، وہ بولتا ہے جتنی تنقید کرنی ہے گالیاں دینی ہے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں بھائی؟ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتے ہیں مغل صاحب، کیا خیال ہے بھائی؟ ان کی پھٹی پڑی ہے، آپ لوگ بہت طاقتور ہو، a common man is very much stronger than those bloody armed peoples۔ جی بھائی، جی نصیر صاحب ویلکم ہو گئے۔ ہاں جی نصیر صاحب سلام سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی سر۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام نصیر ودودر ہے، تو میرا تعلق جو ہے نا NH56 راولپنڈی سے، پیچھے سے آزاد کشمیر سے تعلق ہے۔ چھپن راولپنڈی کہڑی جگہ سر؟ راولپنڈی مسلم ٹاؤن۔ اچھا اچھا مسلم ٹاؤن۔ ہاں کیسی پوزیشن ہے اتنے؟ نہیں ہوں پوزیشن تو جو ہے نا فی الحال تو جو ہے نا ٹھیک ہے جی، ووٹر کے حساب سے بہت، ووٹر کے حساب سے تو اچھی جا رہی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں پھر اب جو ہے نا آگے ووٹ کا جو بھی سسٹم آگے یہ بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے، وہ تو خیر جو ہے نا انہوں نے تو وہ خباثت تو کرنی ہے، وہ خباثت کے باوجود بھی انشاءاللہ جیت تو ہوگی، جیت اپنی ہے، وہ اچھا خاصا فرق ہے تو اس میں نیب باسی نہیں تھے؟ حنیف عباسی، حنیف عباسی تے طاہرہ ستی ہے نا، طاہرہ ستی کہہ رہے ہیں، سڑی تو ہے نا ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ رہ ਜਾਣਾ، ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈਗਾ ਹੈ۔ ہاں وہ ذرا نام سے واقعی تھوڑا جا مشکل جیسا۔ ہاں ہاں ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਬਨੀ ਗਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ، ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੱਭਿਆ ਯਾਰ، جی جی یہ بڑا اچھا ٹکٹ دیتا نہیں، کیا خیال ہے؟ بہت زبردست ٹکٹ ہے، بہت زبردست ہے، قربانی دیکھی جائے تو اتنی بہترین قربانی ہے۔ اور وہ اس دن بھی جو ہے نا ریلی کڈی نے 4-5 دن پہلے میں ویسے جو شیئر بھی کی تھی، وہ اسی انہیں پولیس والے آگے سے نا رامی اس میں پکڑنے واسطے، تو وہ پھر انہوں پچھو وہ جی پچھو جو ہے نا باہر ہی کٹ کے تو لے گئے جو ہے نا پھر ہاں واپس۔ مطلب کہ ٹویٹر سے مطلب کیسی اس کو تو وہ ہے تھوڑا سسٹم تو سارے پاکستان ہی چی ہے، ایک اتنے ہی نہیں سارے پاکستان ہی چی ہے، لیکن جو ہے نا پر وہ کڑی بڑی محنت بھی کرتی ہے جی، بڑا راتی بھی لگے رہنے بچیاں نال ساری دیہڑی راتی لگی رہنی ہے۔ کل وہ ایک جو ہے نا اتنے شادی حال ایک پروگرام ہے کوئی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک لوگ سن، کم از کم کوئی 500-700 لوگ جو ہے نا اتنے شادی حال جو ہے نا جمع ہوئے سن، تو وہ لوگ سن جڑے اس خطرے تو جو ہے نا بالکل پاک کے، کوئی گرفتاری، کوئی رولا گولا، کوئی معاملات، وہ سارے اپنے کافی فیملی دے بندے بھی سن، تو انہیں وہ ویڈیو بھی بھیجی سی، میں چلو اچھا ہے زبردست ہے جاری رکھو۔ تو وہ خیر انہوں نے تو معاملہ تو کوشش انہوں نے پوری جاری ہے سارا معاملہ، تو تجویز ایک میں دینا چاہ رہے تھے، میرے دماغ ہی چوننے کا آئی کہ جو سارے اس کہہ رہے ہیں نا اپنی ووٹ تو چلو جس طرح پورا من طریقے نے پا کے سارا معاملہ کرا کے شام نو 5 بجے جاؤں، ذرا واضح ہے کہ جیت تو PTI دی ہے، یعنی اسی تو شک کوئی نہیں۔ تو میں میری ایک اور تجویز، ذرا اردو میں چلو بات کرتے ہیں سب کو سمجھ آئے، کہ ایک اور تجویز کہ وہ سب لوگ نکلیں وہاں سے اپنے جہاں پہ بھی ہیں، وہ جس کے پاس کرایہ نہیں ہے، وہ جس کے پاس ہے وہ اس کے ساتھ انگیج ہو جائے کچھ کر کے، تو وہ اگر پہنچے نا اڈیالہ جیل کی طرف 5 بجے کی طرف کے بعد ووٹ ڈالنے کے بعد، کچھ لوگ تو وہاں پہ اپنے وہ جو انتظار کر کے اپنی وہ چٹ لیتے ہیں، وہ جو ہی وہ فارم 45 لے کے، تو وہ سارے کے سارے اگر اسی وقت نکل آئیں، موقع بڑا زبردست ہوگا۔ اس وقت وہ خبیث کے بچے جو ہے نا یہ روک بھی نہیں سکتے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نہیں اس سیکورٹی بڑی ہونی ہے جی، 7 کلومیٹر نے ایریا بڑی ڈاڑی سیکورٹی ہونی ہے۔
बहुत सख्त नहीं, सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी तो होएगी, उत्तर तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन लोग कोशिश करें सारे पहुंचने नहीं ना, तो इतनी पब्लिक जमा हो जाएगी कि वो इतनी पब्लिक जब जमा होगी तो फिर तो उनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं ज्यादा नहीं से नहीं 1 लाख आदमी जमा हो जाए ना, मैक्सिमम 1 लाख आदमी, तो ये जो हरामी जो बदमाश है ना, नहीं जो नसीर भाई हम लोगों का देखो, अगर ये सब करना होता ना तो ये पहले ही कॉल दी जा चुकी होती, और आवाम जो है ना वहाँ पे आना मसला नहीं था सर। फोकस हमारा सिर्फ इलेक्शन पर है, फोकस हमारा सिर्फ ये पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम अभी तक पुरअमन है और हम लोग कानून को फॉलो कर रहे हैं। सर पीटीआई कानून का एहतराम करती है, पीटीआई जो जंग लड़ रही है वो रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रही है। पीटीआई ने अभी तक मौका दिया है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि वो कानून के ताबे हो जाए और इंसाफ दें, ठीक है। तो अभी तक यही चल रहा है, और हमारा आखिरी मार्का जो है वो डिसाइड करेगा जिस दिन हमारा जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आना है। इतने 2 साल की फस्तायत और सब्र का जो तहम्मुल, जो अज़ियतें बर्दाश्त की है, जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, उनकी जानों की कुर्बानियों का जो हमें सिला जो 8 फरवरी को मिलना है, हम उसको मलिया मेट कर देंगे अगर हम लोग वहाँ जाते हैं। इन लोगों का मंसूबा यही है कि हम लोग वहाँ जाके खड़े हों, वहाँ पे इश्तियाल अंगेजी हो, वहाँ पे लोगों को मारा जाए, फिर बताया जाएगा ये कि भाई एक सजाई याफ्ता। आप देख रहे हो कि किस तरह खान साहब को इन लोगों ने जल्द अज जल्द जो है ना सजाओं पे सजाएं ना करदा गुनाहों की सजाएं उन्हें मिल रही हैं। और उसके बाद अगर हम लोग जाते हैं तो फिर ये एक उनको नैरेटिव मिल जाएगा बिल्ड करने के लिए कि भाई एक सजा याफ्ता शख्स के लिए पीटीआई की जो इनकलाबी या पीटीआई के जो इंतहा पसंद पार्टी के जो कारकुन हैं उन्होंने धावा बोल दिया अडियाला जेल पर, या उन्होंने जो है मुल्क में इंतशार फैलाया और खूनी इनकलाब ले आए। ये बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई, ये बिल्कुल नहीं करना है। 27 साल से इमरान खान एक जंग लड़ रहे हैं, वो जंग है मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इस्लामी फलाही रियासत के लिए और गरीबों के हकूक़ के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो टोटल उसकी 27 साल की मेहनत जो है ना वो पानी मिल जाएगा उस पर। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप लोगों ने वोट डालना है, ये किसी बात भी है कि तरीके से आप बात निकलेंगे, वोट डालेंगे, वोट डाल के वोट पे पहरा देंगे, और आप लोग वहां से नहीं हिलोगे जब तक कि आपको आपका रिजल्ट नहीं मिल जाता। ये आपने करना है। रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद आप लोग वहां से उठें और फिर हम लोग इंशाल्लाह कानूनी तरीके से ये जंग को लेकर चलेंगे और हम लोग इनको शिकस्त देंगे अल्लाह के हुक्म से। जी मेरा भाई। जी नसीर भाई समझ आई ना गल? आपको समझ आई इस बात की? क्योंकि वो तो बहाना मांग रहे हैं ना, हमने उन्हें बहाना कोई नहीं मिल। वो मैं समझ रहा हूँ वो बहाना, लेकिन असल में चक्कर ये है कि मैं कह रहा हूँ ना कि वो उस तरह वहां ना जा सके, लेकिन एक जगह पे कहीं पे भी यही कोई पॉइंट रख के ना वहां पे एक अपनी पावर उस ये हरामी आदमी को जो है ना वो बताई जाए कि वो और सर जी भाई पोलिंग स्टेशन ही आपका पॉइंट है, पोलिंग स्टेशन ही आपका पॉइंट है, उसके बाहर बैठना है आपने, जहाँ पे वोट डाल के बाहर बैठना है। जी जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है ना, जहाँ पे आपका पोलिंग स्टेशन है, तक वही बैठ रहे हैं ना। वो जो जैसे भी हालात हों, वो रात को 3 बजे तक भी बैठना पड़े तो बैठना पड़ेगा। लेकिन कह रहा हूँ कि अगर उसके बाद एक तजवीज़ थी कि एक जगह पे जमा हो जाते तो चलो अच्छी बात है। अगर आप कह रहे हैं ये बात मुमकिन आपका आइडिया ये से हम यही तो रो रहे थे सबको कि ऐसे पूरम तरीके से एक जगह पे जमा हो जाओ। आप जाके खान साहब के साथ उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? कि यही तो उनको इनकरेजमेंट मिला कि लोगों ने थोड़ा सा लापरवाही की है, जिसकी वजह से आज खान साहब के साथ ये देखो नीचे लिख रहे हैं जी कि अवामी मैंडेट चोरी हो गया। तो फिर क्या, कौन सी भाई जी, अवामी मैंडेट चोरी नहीं हो सकता। आपने पीटीआई के एक मिनट फोजिया, आपने पीटीआई के कैंपों में जाना है, वहीं बैठना है, वहीं से पर्ची लेनी है और वहीं पे अपने फिल्में भी बनानी है। अपने मोबाइल चार्ज रखें, अपने आप को तैयार रखें,
سب ہر بندہ اپنے اپنے موبائل تیار رکھے اور ووٹ ڈالیں، اور کیمپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور کیمپ میں بیٹھو، وہاں پہ وہی جگہ ہے آپ کی بیٹھنے کی، اور شام تک جب تک آپ کا پولنگ ایجنٹ باہر نہیں آتا، وہ پولنگ ایجنٹ کو کھانا بھی وہیں پہ دو، کھانا پینا اور جو کچھ بھی ہے وہ وہی اندر ہی کرے، وہ سارا صاحب تو ٹھیک ہے نا، اسے باہر نہیں نکلنے دینا، اور یہ والی ڈیوٹی دو گے تو کوئی بھی آپ کی ووٹ کو چرا نہیں سکے گا، پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہر طریقے سے اپنے جتنے بندے ہیں، جو بزرگ ہیں، خاص کر جتنے بزرگ ہیں اور عورتیں ہیں، ان سب کو پہلے ووٹیں ڈلواؤ۔ پنڈی میں تو خیر یہ ہے، میں جانتا ہوں پنڈی کا تو سلسلہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی وہاں پہ ووٹیں ڈلواتے ہیں بزرگوں سے اور عورتوں سے، کیونکہ عورتوں کو پہلے ووٹیں ڈلوانی ہوتی ہیں کہ وہ گھروں کا انہوں نے سسٹم چلانا ہوتا ہے، بعد میں مردوں کا یا کام پہ جو ہے اس دن ویسے بھی چھٹی ہے جمعرات والے دن ہے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ وہیں پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ڈیوٹی دینی ہے، ایک دن خان کے لیے ڈیوٹی دینی ہے آپ نے، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر پنڈی والے، مجھے پتا ہے پنڈی میں 90% ووٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ نکلے بھی ہیں، مجھے پتا بھی ہے، یہ بھی پتا ہے کہ نکلے بھی ہیں اور نکلتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دن 8 فروری کو آپ نے اپنے دماغ میں سوار رکھنا ہے کہ 8 فروری کو ووٹیں لے کے جس وقت وہ جاتے ہیں، وہ جہاں پہ وہ لے کے جاتے ہیں وہ بھی پتا ہے آپ کو، مجھے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس وقت وہ بیلٹ باکس لے کے جائیں گے وہ پیچھا کرو، ہم بھی پیچھا کرتے تھے، آپ لوگ بھی پیچھا کرو ان کا، جہاں پہ بھی لے کے جاتے ہیں ان کا پیچھا، آر او آفس آپ کو پتا ہے سارے کام پہ، ٹھیک ہے نا جی، تو وہاں کا گراؤ کرو، وہاں پہ بیٹھے رہو، اپنی کینڈیڈیٹ کے ساتھ بیٹھے رہو، آپ کو پتا ہے رات کو 3 بجے 4 بجے یہ ان کا ٹائم جو ہوتا ہے 3 سے 5 بجے تک ہوتا ہے، 3 سے 5 بجے یہ ووٹیں چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باکس چینج کرتے ہیں، 3 سے 5 بجے کا ٹائم جو ہے یہ آپ نے ڈنڈا سوٹا لے کے، جس طرح پنجابی پنڈی زبان جاکھاں کرتے تے ڈنڈا سوٹا لے کے کھلوتے رہو تھے، ٹھیک ہے نا، تے اگر آپ نے یہ کر لیا تو 100% ووٹ نکال لی، لیڈیز خاص کر لیڈیز کو نکال لیا آپ نے، تو یقین مانو 9 فروری کو آپ کو اڈیالہ جیل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، انہوں نے کہہ دینا ہے وہاں سے کہ خان نکل رہا ہے، صبح لینے کے لیے آ جاؤ، یہ میری بات باندھ کے رکھ لینا اپنے پاس، ٹھیک ہے نا، لیڈیز کا ووٹ ڈلواؤ، لیڈیز بہت 52% ہے، لیڈیز کا ووٹ جب ہوگا تو آپ کی جیت 100% ہے، ٹھیک ہے نا، کوشش کرو کہ لیڈیز کو زیادہ نکالو، ٹھیک ہے، تو کیونکہ میرا بھائی ایک اور چیز ہے اس میں، آپ لوگ اس چیز کو دماغ میں ذہن نشین کر لو، آپ لوگ میرے بھائی، جس دن آپ لوگ ووٹ ڈالو گے، آپ اپنا وہاں سے رزلٹ لو گے نا اپنی قوت سے وہاں کھڑے ہو کے، تو ان کو اس دن اندازہ ہو جانا ہے کہ یہ عوام اب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، سمجھ گئے، تو ان کو ہر حال میں خان کو جو ہے نا باعزت جو ہے باہر نکالنا پڑے گا بھائی، اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ان کا عوام کا اب اگلا جو عوام کا سٹیپ وہ کیا ہو سکتا ہے، یہ خود ہی پیچھے ہٹیں گے بھائی، آپ اسی لیے آپ سے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی قرآن جماعت ہے جی۔ ابو رمضان، وہ جو یہ جس حلقے میں یہ ہے نا، یہ سارا پڑھے لکھے اور ماشاءاللہ زیادہ تر لیڈیز کا ووٹ ہے، اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ سارے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ نکلتے نہیں تھے پہلے نا، یہ یہاں پہ جو ہے نا لیڈیز جو ہے وہ نہیں نکلتی یہاں سے، جو پچھلے الیکشن ہوئے نا، جو پچھلے جتنے بھی الیکشن ہوئے ان میں جتنا ٹرن آؤٹ رہا ہے نا لیڈیز کا وہ بہت کم رہا ہے، یہ جو جس حلقے میں یہ کہہ رہے ہیں نا انیف باسی اور یہ وہ یہاں پہ جو ہے نا یہ سلسلہ جو ہے نا، حالانکہ یہ مین شہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کا ٹرن آؤٹ جو ہے بہت کم رہتا ہے لیڈیز کا، تو میں اس لیے ان سے بات کر رہا تھا کہ یہ اپنے لیڈیز کو نکالیں یہاں سے، اپنے گھروں سے نکالیں لیڈیز کو، لیڈیز یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پلڑا جو پلٹ دیں گی، اور یقین مانو کہ جتنا ووٹ لیڈیز کا یہاں پہ ہے اور کسی علاقے میں بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. تو میں یہی انہوں نے جس وقت بات کی تو میں سمجھ گیا تھا، کیونکہ یہ 3-4 علاقے ایسے ہیں جہاں کے ہمارے وہاں پہ لیڈیز کو، حالانکہ شہر میں رہتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ لوگ نکالتے نہیں ہیں لیڈیز کو. یہ بھائی صاحب سے پوچھ لو خود، ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ بھی نہ گئی ہو ووٹ ڈالنے کے لیے. پوچھو ذرا. نصیر بھائی تساں امی دی گئے کتے ووٹ پانے سے؟ سچ دسو نصیر بھائی، میوٹ کھولو. ابو حمدان میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ یہاں پہ نا یہ ایک ابھی وہ کوئی کام کے دوران یہاں کنٹرول آ گیا تو میں ان کو ڈیل کر رہا ہوں ابھی. ہاں چلیں ٹھیک ہے. اوکے. تو یہاں پہ بہت ضروری ہے، حالانکہ یہ شہر ہیں، یونیورسٹی ہیں، کالج ہیں، سارا کچھ ہے وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ وہ سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ خود ہی گئے ہیں میرے خیال میں. جی سر. جی ابو حمدان اوور ٹو یو سر. جو فیصل آیا، فیصل چودھری آیا ابھی. فوزیہ بہن، فوزیہ بہن آپ میں یہ جو خاص کر جو جتنے جو شہروں کے لوگ ہیں نا، یہاں پہ بھی یہ عورتوں کو نکلنے نہیں دیتے. ہاں تو پہلے کی اور بات تھی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ آرام سے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں تھا کچھ عرصہ پہلے، مگر اس دفعہ تو میں سوچ رہی ہوں کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور آبزرو کیا ہے، وہ ساری مائیں بہنیں جو ہاتھ اٹھا کے ہر وقت عمران خان کے لیے دعا کرتی ہیں، کونے کونے میں ملک کے جو ہے نا، دیہات دیکھو، شہر دیکھو، میں حیران ہوں کہ وہ ویٹ نہیں کر سکتی کہ وہ اس دن باہر نکلیں. اور مگر ٹھیک ہے، انکریجمنٹ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، مگر اس دفعہ جو ہے نا وہ خود ہی ویٹ نہیں کر سکتے کہ اس دفعہ وہ عمران خان کے لیے جس طرح ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو تھوڑا ریلیف ملے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس دن نکلیں. اور سب جو بہنیں ہیں، جو مائیں ہیں، سب ایسا کریں نا کہ یہ جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں، یہ جو مطلب نوجوان ہوتے ہیں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، جس طرح سے وہ پہلے نا اپنے بزرگوں کو لے کے جائیں، پھر خواتین کو لے کے جائیں، اس طرح سے شروع سے صبح 9 بجے سے شروع کریں نا اگر یہ چیز، تو پھر بھی مطلب پہلے بزرگوں کو لے کے جائیں. اچھا فوزیہ بہن، یہ ہماری بہن ہے، یہ آتی ہے اور اوپر نہیں آتی، اور یہ اپنی براڈ بھی چلاتی ہیں. تو بہن اگر آپ اوپر آنا ہے تو آئیں، میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں. اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو آئیں اور کچھ ہمیں مشورے دیں. آپ ماشاءاللہ بڑا پیارا بولتی بھی ہیں، اور اسلام کے لیے چلی گئی ہیں میرے خیال سے، نہیں ہے آپ. نہیں، وہ چلی سنتی گئی. رہتی ہیں، وہ روز آتی ہیں، روز سنتی رہتی ہیں. میں ان کے پاس جاتا رہتا ہوں، لیکن وہ اوپر نہیں آ رہی. صحیح صحیح. جی سر. جی جی سر. جی بالکل. میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گئی. سوری، کیا کہہ رہا تھا میں یار، آپ کنٹینیو رکھیں، مجھے یاد آتی تو میں بولتا ہوں یار. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یار. ہاں جی، تو یہی میں کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ جو ہے نا پہلے سے کافی فرق ہے اس چیز میں کہ خواتین خود جائیں گی، وہ ان کا جذبہ ہی ڈفرینٹ ہے اس دفعہ. تو انشاءاللہ صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ جائیں، جو بھی گھر کے لوگ ہیں ان کو ساتھ، پہلے بزرگوں کو لے جائیں، پھر خواتین کو لے جائیں، پھر آپ جا کے خود ادھر ووٹ بھی کاسٹ بھی کریں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا اس دفعہ ان حرامیوں کی ایک نہیں چلنے دینی ہے. آپ نے اتنا کڑی آپ نے نگرانی کرنی ہے نا اس چیز کی کہ اس دفعہ ان کو ہلنے نہیں دینا آپ لوگوں نے. تو یار پتہ ہے کیا عابد بھائی، اچھا اس دفعہ ابو حمدان، جی 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 ہمارے ساتھ جی ہارون خان آئے ہیں میرے خیال میں پہلے جو، اور زیڈ جی آر شاہ، یہ میری جی جی فرینڈ، یہ میری فرینڈ لسٹ میں ہے. زبردست. السلام علیکم سر، آپ دونوں کو ویلکم. جی ارون خان آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس کے بعد پھر زیڈ آر خان آپ کے پاس آتے ہیں. میوٹ لگا لیجیے پلیز. جی جی، تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. کچھ دیر پہلے تو ماشاءاللہ بہت رش تھا اور کافی چل رہا تھے. وہ پی ٹی آئی کی جو کمپین تھی، فیصل جاوید صاحب بھی تھے. کین یو ہیلپ می آل؟ جی یا شور وائی ناٹ. جی جی. تو جی بس یہی ہے جی، کوشش ہے میں اپنی تھوڑا سا بھی جو ہمارے سے یہاں کوشش ہو سکتی ہے، تھوڑی براڈ ہے، تھوڑے سے لوگ آتے ہیں ان کو سنتے ہیں.
اور امید ہے بہت انشاءاللہ، امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی آپ بسنے والی سر انشاءاللہ اچھی بستی ارون بسے گی۔ بھائی، ارون خان، آپ جی بتائیں گے آپ کا کون سا حلقہ ہے اور کہاں سے ہیں، تاکہ پھر ہم بات کریں اس سر پہ. جی، میرا جو حلقہ ہے، میرا زبردست حلقہ ہے، لیکن یار مجھے نمبر نہیں پتہ ہے۔ عامر خان ڈوگر صاحب ہیں جن کے مقابلے میں جہانگیر ترین کو پھینکا انہوں نے، اور اچھا زین قریشی اور مہربانو ملتان سر۔ یہ اچھا، ملتان سے ملتان. ہے عامر ڈوگر شاید. جی 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 ملتان سے، وہ ہمارے وہ تھے، وپ تھے نا، اچھا وپ تھے اس کے۔ اچھا اچھا، وہ آپ کے ایک انصاری صاحب بھی تھے وہاں سے، وہ ہمارے پاس آتے ہوتے ہیں پہلے. ہاں یار، وہ میں نے سنا تھا، آئی ڈونٹ نو، اس کو کوئی پریس کانفرنس والا چکر ہوا ہے میرے خیال ہے۔ ہاں، وہ سنا، وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں یہاں پہ، ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. ہاں، تو آئی ایم ناٹ شیور، اس لیے میں کیئرفل ہوں۔ میرا پاکستان بھی نہیں بات ہوئی، لیکن میں یہاں اپنی براڈ بھی کر رہا ہوں، اور یہاں پہ میں کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہوں کافی، اور یہاں پولیٹیکل پارٹی سے بھی اٹیچ کہاں ہوں۔ سے ہیں سر، کہاں پہ ہیں اس وقت آپ؟ لندن سر، لندن، لندن کہاں؟ ایسٹ لندن۔ اچھا، ایسٹ لندن سے، جی، ٹھیک ہے. جہاں زیب صاحب سے ملاقات رہتی ہے، ایک دو کمپین کے موقع پر بھی گئے ہیں وہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے اور پارلیمنٹ کے آگے۔ تو اینی ہاؤ جی، انشاءاللہ تعالیٰ بہت امید ہے، بہت کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام ناپاک منصوبے جو ہے نا ان کو ناکام کرے، اور اللہ ہمارے مقتدر حلقوں کو یہ توفیق دے کہ میں یہ کہتا ہوں، عمران خان نے کیا کہا ہے، کیا قصور ہے، اتنا ان لوگوں نے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے یہی کہا تھا جب انہوں نے اپنے ترین صاحب کو بھی بھیجا تھا کہ بھائی ملک کا نقصان ہو جائے گا، میرا کچھ نہیں ہے، اور وہی ہوا ہے۔ مجھے ایک سنگل چیز بتا دیں کہ بھئی ملک میں بہتر ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو انشاءاللہ کامیاب کرے۔ جذبہ بہت ہے، جنون بہت ہے، اور انہوں نے پلاننگ جو کی ہوئی ہے، لیکن آئی ایم شیور جس طریقے سے ہم نے بائی الیکشن میں 20 میں سے 15 سیٹیں جیتی تھی، سلام ہے عمران خان صاحب کو جنہوں نے پے در پے جلسے کر کے، ان کو تو ہمت 17 ہی تھی نہیں ہوئی کہ جائیں جلسوں میں۔ جی، 17 تھی میرے خیال میں. 17۔ جی. تو اچھا، یار ارون انشاءاللہ خان، ہماری کوششیں ارون رہنی خان، جائیں گی۔ جی ارون خان، جی، آپ سے بات کرتے ہیں، میں زیڈ آر خان سے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے سوال رکھیں گے، پھر آپ سے دیٹس سوال و فائن، جواب بھی یا کریں. آئی ول اسٹے، تھینک یو ویری مچ، یا اوکے دیٹس فائن، اوکے، ویٹ اے منٹ سر. نو وری۔ زیڈ آر شاہ صاحب، ماشاء اللہ، سید بادشاہ ہیں سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام۔ اوہ اوہ، لیڈیز ہیں، سوری سوری بہن. ماشاء اللہ جی، ویلکم بین. جی، السلام علیکم بہن. جی وعلیکم السلام۔ جی خان کہیں شاہ کہیں سب اپنے ہی ہیں، نہیں 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 نہیں، سید کا نام آ جائے تو کوئی ہم تو مسئلہ نہیں، کیونکہ جو پاکستان سے دور ہم رہتے تو ہیں ان کو تو بہت زیادہ ہم تو قدر ہوتی ہے اپنے ملک کی اور سب کی، لیکن اس نہیں، بار ہم تو سیدوں کی جوتیوں میں بھی بیٹھنے والے نہیں ارے ہیں ارے سر، نہیں ہم نہیں اس نہیں قابل نہیں، بھی نہیں گناہ گار نہ کریے۔ تو ہیں. آپ لوگ، بس جی یہ ہاں، ہے بسم کہ اللہ جی، بسم اللہ. اچھا، اتنا، آپ کا حلقہ جی جی زیڈ آر، جی، اگر میں آپ تو اپنا حلقہ بتائیں. پاکستان میں نہیں ہوں، تو جی جی، نہیں، لیکن کہاں سے فرسٹ ہیں؟ ٹائم میں نے سوچا تھا کہ یہاں سے بھی پتہ، انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ ڈال سکیں گے آپ، تو اتنی زیادہ ایفرٹ لگائی تھی، پاس بنوایا تھا پاکستان کا شناختی کارڈ، اور وہاں میں کہہ کے آئی ایمبیسی کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ میں عمران خان کو ووٹ دے سکوں، لیکن وہ کہاں سے ہیں سارا، آپ؟ جی اوسلو سے، میں اوسلو میں ہوں۔ وہ سے. ہاں جی اچھا ہاں جی۔ اچھا، تو جی جی. اور لیکن یہ کہ پاکستان میں کون سا پہلا بھی حلقہ ہے آپ کا؟ ووٹ خان کا اور آخری بھی خان کا ہی ہوگا، جو بھی کر لیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ لوگ تو چلے گئے ووٹ کے لیے، لیکن اتنی بڑی کمیونٹی ہے، اتنے پاکستانی ہیں، جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ہم لوگ، اور کچھ دوسرے جو اپنی کسی وجہ سے جا بھی نہیں پائیں گے، تو یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ووٹ ضائع جائیں گے بس۔ نہیں میری بہن، اگر آپ نہیں جا رہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. دیکھیں، ہمارے مرشد نے تو کہہ دیا، اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ کم سے کم 10 بندے یا 15 بندے یا 20 بندے یا اپنے حلقے کے جی جتنی جی، ہیں. وہ تو بہت سب سے زیادہ کوشش کر رہی ہوں، اور جو میں کر سکتی ہوں، کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں سوشل میڈیا جوائن کروں گی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہماری کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، تو لیکن پھر میں نے پہلے تو ٹویٹر یعنی ایکس جو ہے وہ جوائن کیا تھا، پھر میں نے ٹک ٹاک بھی جوائن اس لیے کیا تھا کپتان کے لیے. تو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ تو کام کر رہے ہیں، فون پہ بھی بات کرتے ہیں کسی سے تو بتاتے ہیں کیسے کر لیں گے اس طرح سے، یا یہ نشان ہے اس حلقے کے، تو وہ تو ایفرٹ لگا ہی رہے ہیں. لیکن ایک دکھ ہے کہ پہلی دفعہ میں نے وہ
वोट कास्ट करना था और यह खान के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा ना। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस दफा आप अगर वोट नहीं कास्ट कर सकी तो आप अपनी जगह 10 या 15 वोटें निकाल लें औरतों को, खासकर हमारा लेडीज का वोट जो है ना जी 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 जी। that और are- मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ सर, मैं सही आपको बता रही हूँ कि पूरी जो हमारी फैमिली है वो सब खान के सपोर्टर हैं, कोई पटवारी देंगे दधियाल में से, ये बहुत नहीं एक नहीं नहीं सुकून की बात है। नहीं नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है। मसला पता है क्या बनता है कि अपने घर के जो मर्द हजरात है ना वो लेके नहीं निकलते बाहर। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, जाएंगे सब जाएंगे। बल्कि कुछ मेरे हैं रिलेटिव भी, वो लाहौर में उनकी रिहाइश है आजकल, तो उनका, लेकिन वो जंग से, उनके जो हस्बैंड है वो जंग से है, तो वहाँ उनकी वोट है। वो भी मतलब फौरन से ही अब जाके सेटल हुए थे कुछ अर्सा, तो वो जाएंगे, जंग जाएंगे सारे, वो तो सबको हम पुश कर रहे हैं, औरतों को इंशाल्लाह जाएंगी इस दफ़ा। ऐसा नहीं है कि कोई औरतें घर में रुकेंगी या आदमी उनको मजबूर करेंगे। पंजाब में ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है सिंध में या नहीं, बलूचिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं रावलपिंडी के हल्के में हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने औरतों को निकलने नहीं देते, हालांकि शहर में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, PhD लड़कियां हैं, लड़के, लेकिन वो उनका वो जो है ना वोट जो होता है टर्न आउट बहुत कम होता है। लेकिन बस मैं फिर यही कहती हूँ कि बाद में अगर हम रोते हैं बैठ के कि बिजली के बिल लंबे आ गए या हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो फिर ये हमारी अपनी भी फिर कसूर है कि हम लोग इन लोगों को मौका फराहम कर देते हैं। अगर हम वोट कास्ट नहीं कर रहे तो वो भी तो उनको ही जाएगा ना। जी हाँ, यही बात है, यही बात है। ये इसरार बानो भी नीचे लिख लिए हैं, बहुत कुछ लिख रही है। अगर आपने ऊपर आना है इसरार बानो तो आप आए, बिस्मिल्लाह। हमारे पास हमारी शाजिया बहन बैठी हुई है, ये नॉर्मली औरतों को डील करती है हमारे, तो आप आए और बात करें ऊपर आके। जी अरुण भाई आप क्या जी कहेंगे? आबिद भाई, मैं एक मिनट ये ZR शाह बहन से थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। मेरी बहन, आप देखिए पाकिस्तान नहीं जा सकती, माशाल्लाह से आप हो शहीद घराने से, तो माशाल्लाह आपको जो है ना आपकी इज्जत करने वाले भी काफ़ी लोग होंगे आपके हलके में, तो आपसे यही गुजारिश है कि हाँ, आप जी सर एक मिनट, मैं आपको तो दे रहा हूँ, आपसे मैं यही गुजारिश है। जी जी जारी रखो सॉरी। जी, तो मैं कह रहा हूँ आपसे यही गुजारिश है मेरी बहन कि आपके हलके में जैसे लोग होते हैं ना, कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो हमारे ऊपर, जैसे हमारे सैयद घराने हो गए या मौलवी हजरात हो गए, उनके ऊपर ज़्यादा वो लोग भरोसा करते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, तो उनको ये कम से कम जो है ना उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो हम लोग उनको फॉलो करते हैं, और ये जो आके हमें कहते हैं कि भाई फलां शख्स को वोट दो तो आपको जन्नत की दलील मिलेगी, फलां शख्स को वोट नहीं दोगे तो आप इस्लाम से खारिज हो, फलां शख्स को, अगर फलां शख्स जो है अल्लाह के बाद कोई हस्ती है तो उसका नाम फलां शख्स है, तो ये चीज़ें हमें उन्हें बतानी चाहिए कि भाई हमारा कलमा ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कि अल्लाह के बाद सिर्फ एक ही हस्ती है जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें उन तक ये पैगाम पहुंचाने चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि ए हमारे हमवतनों, ए उम्मत मोहम्मद, आप जिनको अपने टैक्स के पैसों पे पालते हो वही लोग आप पर जुल्म करते हैं। उनका काम क्या है? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को इस खौफ से वो सो नहीं पाते थे, वो जाके अपने अपने रियाया के, अपने इलाकों के घर घर का रात को चक्कर लगाते थे, देखते थे कहीं कोई मेरे रियाया में कोई तकलीफ में कोई परेशान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सोया। ये होते हैं खादम, ये होते हैं हुक्मरान जो अपनी जी जी सर, इस तरह भी ओसी भाई भी आ गए हैं,
تو جی ہم اپنی سیدہ بہن سے کہیں گے کہ عورتوں کے جی لیے کام کریں. جی اور جی شکریہ بالکل بہت. ایسے ہی ہے میں میری بہن. جہاں اچھا تک ہو سکتا اچھا ہے جہاں تک اچھا ہو سکتا ہے پاکستان بھی فون پہ بھی ظاہر ہے جب بھی جہاں جی بھی بات ہوتی ہے میں گائیڈ کرتی ہوں اور ساروں جی کو میں نے جو کیونکہ علاقے کے میری نشان بہن تھے وہ سب میں نے بھیجے ہیں. ہماری طرف بھی ماشاءاللہ ہیں سید گھرانے جن کو ہم مانتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے سے کام کرے، لیکن ابھی بھی ہماری طرف نا ہمارے جو آباء و اجداد کے جو پرانے جو گھر وغیرہ وہ جو جیسے گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ ابھی بھی شیروں کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی لوگوں کو عقل نہیں آ رہی. افسوس میں ابھی بھی لگا ہوا ہوں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. مجھے کچھ ایسا میں دعا ہمیشہ کرتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے مالک میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان کر دے اور میری زبان سے تعویذ کی طرح الفاظوں کو گھول دے تاکہ میرے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں اور آسان سے ان کو سمجھ آ جائے. یہ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، آپ بھی کیا کریں، ہر بندے کا کام ہے. پلیز یہ کوشش کیا کریں کہ اگلے کو جتنی باری بھی آپ مزید سمجھا سکے بار بار. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جو ہے نا ان سے پتھر کھائے، ان سے گالیاں ان لوگوں نے ان کو دی، ان کو ساحر مجنون کذاب کہا، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی محنت جاری رکھی اور بالآخر انہوں نے ماشاءاللہ اپنا جو ان کا جو مشن تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے. اس طرح ہم بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہمیں صبر و تحمل سے بار بار ہمیں جو ہے اس میسج کو ان کو پھیلانا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ راہ راست پہ آ جاؤ. جی جزاک اللہ. جی شکریہ جی، شکریہ ابو حمدان. شکریہ جی، آپ سب کو موقع دیں تو میں سن رہی ہوں. اچھا اس طرح ہے بہت کہ شکریہ. زہرا بہن، میرے خیال میں آپ کا نام زہرا ہی ہے نا؟ جی جی اچھا آپ بیٹھیں. ارون بھائی آپ سے بھی کوشچن کریں گے. یہ ہمارے اوسی بھائی آئے ہیں. اوسی بھائی السلام علیکم. اوسی بھائی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام عابد بھائی اور سارے بہنوں بھائیوں کو میری طرف سے جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا اوسی بھائی، میں نے جو 2-4 الیکشن جو پچھلے ہوئے ہیں نا ان میں یہ چیک کیا تھا تو دیکھا ان میں جو ٹرن آؤٹ لیڈیز کا ہے نا ہماری راولپنڈی میں خاص کر وہ بہت کم آیا. لیکن سب زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور سمجھدار لوگ بھی ہیں، لیکن وہ لڑکیوں کو نہیں نکالتے، وہ عورتوں کو نہیں آنے دیتے، ووٹنگ یہ نہیں کرنے زیادہ دیتے. ٹرن آؤٹ نکلنا چاہیے. اصل میں 52% تو ایسے ہی خواتین ہیں. تو میرا خیال ہے کہ صبح کا جو ارلی ووٹ ہوتا ہے مارننگ کا، وہ خواتین کا ہونا چاہیے نارملی. ان کو نکالیں، ان کو لے کے جائیں، ان کو پہلے ووٹ کاسٹ کروائیں. اور جو بوڑھے ہیں اور خواتین ہیں اور باقی بعد میں مرد حضرات پھر بعد میں ڈالیں. نارملی تو یہ ہونا چاہیے عابد بھائی. جی سر، یہی میں اپنی بہنوں سے بات کر رہا تھا کہ آپ انکریج کریں لوگوں کو، جہاں جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں آپ لیڈیز کو یہ کہیں کہ زیادہ نکلے، کیونکہ ٹرن آؤٹ اگر لیڈیز کا ہو گیا تو پھر 100% پہ آپ جا سکتے ہیں، ورنہ تو آپ 50-60 پہ ہی رہیں گے. کیا خیال ہے آپ کچھ کا؟ انہوں نے پروگرام بنایا عابد بھائی، پولنگ ایجنٹوں کو بھی ابڈکٹ کرنے کا، اغوا کرنے کا پروگرام بنایا فوجیوں نے. تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے تاکہ ان کا کوئی بھی منصوبہ ہے اس کو آپ ناکام کریں، پرامن رہتے ہوئے اس کو ناکام کریں. چونکہ ان کا یہ ہے کہ حلقوں سے پولنگ جو ہے نا آپ کے ایجنٹ، پولنگ ایجنٹوں کو اٹھا لیں، اور پولنگ ایجنٹوں کو اٹھا لیں گے جب تو اس کے بعد آپ کا وہاں جس طرح یہ چاہیں گے ووٹ ڈلوائیں گے اور ووٹ ڈالیں گے. یہ ان کا پلان ہے. خان صاحب نے بھی اس چیز کو وہ کیا ہے، ریکگنائز کیا ہے، اور باقی ساری پارٹیوں کو بھی انہوں نے یہ الرٹ کیا ہے. جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، سب کو انہوں نے الرٹ کیا کہ یہ ان کا پروگرام ہے. یہ فوجی نون لیگ والوں کا پروگرام ہے، فوجیوں کے ساتھ مل کے. تو اس چیز پہ بھی نظر رکھیں، زیادہ سے زیادہ بندے ہوں. ایک پولنگ جو آپ کا ہے اسٹیشن، اس پہ بڑی تعداد میں لوگ ہوں. بے شک ووٹ ڈال بھی لیں لیکن پیرا دیں، اپنے ووٹ کا بھی پیرا دیں، اپنے پولنگ ایجنٹ کا بھی پیرا دیں، اور تمام طرف سے آپ حالات واقعات کے اوپر نظر رکھیں.
اور اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی ہے اغوا کی تو اس کو پرامن رہتے ہوئے، ظاہر ہے وہ تو نہیں ہم کہہ رہے، لیکن اس کو پرامن رہتے ہوئے اس کو ناکام بنائیں. جی عابد بھائی. جی شکریہ جی. جی ارون بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی میسج تو یہی ہے اور کنسنٹریشن یہی ہے کہ ہمارے ووٹر نکلیں، کیونکہ یہی ایک دن ہے. یہ دن جو ہے نا ہم اپنی قوم کے لیے، عمران خان کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اس کو رکھیں، اور ہمارے مرد کیا خواتین کیا. مجھے یاد ہے کہ پچھلے الیکشن میں تو بلکہ ہوا تھا بہت زیادہ ٹرن اوور، جیسے زرتاج گل صاحبہ وہاں سے ڈیرہ غازی خان سے جیتی تھیں اور ایک بڑی پرومیننٹ فگر تھی، الیکٹیبل تھی، ان کو ہرا کے وہ آئی تھیں. ابھی میں سن رہا تھا پشاور میں وہاں کے کوئی ضلعی صدر ہیں، وہ اپنا شاندانہ گلزار صاحب ہیں کوئی، ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہماری 7 تحصیلیں ہیں اور ہم گھر گھر جا کے کمپین کر رہے ہیں. ہمارے ملتان میں تو ٹرن اوور اچھا ہوتا ہے اور انشاءاللہ بہت امید ہے. عامر ڈوگر صاحب بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں اور پچھلے کئی دفعہ کے الیکشن ان کے والد صاحب بھی جیتے رہے ہیں اور ہمیشہ نون لیگ کو یہاں پہ شکست ہوئی ہے. اس دفعہ انہوں نے جہانگیر صاحب کو دے دی ہے سیٹ اور ادھر سے ان کو وہاں لودھرا میں بھی کھڑا کیا ہے، اور ادھر سے زین قریشی صاحب بہت سٹاک ہیں، مہربان بو صاحبہ بھی. تو امید تو یہی ہے کہ دیکھیں عمران خان نے تو جو کام کرنا تھا سر انہوں نے کر دیا ہے، ہمارے لیے اتنی تکلیف بھی اٹھائی ہے، اور عمران خان کا نظریہ لوگوں کے دلوں میں بس گیا ہے. انشاءاللہ عمران خان ایک درویش کی شکل میں، اس کی جو وہ ذل شاہ ہے، دیکھیے یہ عمران خان کا پیغام ہے. عمران خان کا شعور نوجوانوں کے دلوں میں بس گیا ہے. عمران خان کا عزم یاسمین راشد کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. عمران خان کا حوصلہ ہمیں صنم جاوید میں نظر آتا ہے. عمران خان کی جد و جہد جو ہے نا ہمارے شیر افضل مروت میں نظر آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوششیں رائگان ہی جائیں گی. وہی میسج ہے، نکلیں ووٹ کے لیے، ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں. اللہ تعالی ہمیں اچھے دن دکھائے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا. یہی خواب ہے عمران خان کا اور ہم سب کا کہ بھوکے کو روٹی ملے، شیلٹر ملے، کسان کارڈ انہوں نے دیا، اور اللہ تعالی ہماری ملک کو امن سے جو ہے نا یہ آگے بڑھنے کا موقع دے دیں. دیٹ از دی اونلی چانس. لوگ نکلیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کوئی ایسا ان کا کر دے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں جو بات ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا لوگوں کے دلوں میں، اور ان کو ضرورت ہی نہ ہو کہ یہ ایسی کوئی دھاندلی. نہیں تو آئی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن. پیپل ول ناٹ ٹالریٹ سر اینڈ the things will go out of control. may Allah bless you all. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں کے دن دکھائے، ہمارا ملک ترقی کرے اور ہم اس سے زیادہ کریں. ہمارا تو یہ مشن ہے انشاءاللہ. once he is there we will go and we will ask him, عمران خان you have done so much. ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا تھینک یو ویری مچ فار دا گریٹ سر، ورک یو آر ڈوئنگ. جی سر آپ بیٹھیں آپ تو ہم انشاءاللہ آپ کے پاس بھی آتے ہیں. جی اوسی بھائی آج جو کچھ ہوا ہے 7 سال کی سزا جو ہوئی ہے، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو دیکھیں یہ جی، کیپٹن صاحب جو اوپر کیپٹن کرنل صاحب کرنل جو صاحب، سن رہے تھے. جی کرنل صاحب آتے ہیں روز ہاں جی وہاں ہاں جی. پہ. جو فیصلہ کرنل صاحب نے کروایا تو آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ساتھ ایک کھلی جنگ ان غدار جرنیلوں نے شروع کر دی ہے. آپ دیکھیں یہ 3 فیصلے ہیں، تینوں فیصلوں کو آپ سبسیکوینٹلی دیکھیں. پہلا فیصلہ ہے جس میں سائفر کیس میں اس کو غدار قرار دے دیا، یعنی وہ غدار ہے، اس نے قومی راز افشاں کر دیے تو وہ غدار ہو گیا. دوسرے فیصلے میں اس کو کرپٹ ثابت کر دیا، توشہ خانہ سے اس نے چوری کر لی، اس لیے وہ کرپٹ ہو گیا. اور تیسرے فیصلے میں اس کو بد کردار انہوں نے قرار دے دیا کہ وہ بد کردار آدمی ہے اور شرع شریعت کا پابند نہیں ہے. تو غدار، کرپٹ اور بد کردار. اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ جو فوجی ہیں، یہ جو جرنیل ہیں، یہ غدار تو بائی ڈیزائن ہے. سنس دیر انسیپشن، جب سے یہ بنی ہے فوج تب سے لے کے اب تک، اور جرائم پیشہ بھی تھے، اور کرپٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کے سامنے. تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ عوام میں جو ہے عمران خان کے امیج کو اس طریقے سے وہ خراب کرتے، ایک. اور دوسرا کوئی پریشر اوپر دے کے تو این آر او لیتے، خان سے این آر او لیتے فوجی، ٹھیک ہے نا، دینے کی بات نہیں میں کر رہا، این آر او لیتے، کیونکہ اب این آر او ان کی ضرورت ہے. این آر او اس کرپٹ مافیا کی ضرورت ہے
جن کے پاس میرا خیال ہے کہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شاید اب 2 غلطیاں ایسی ہیں جنہوں نے کرنی ہیں. جیسے وہ کون بڑھے گا کروڑ پتی کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس 1 یا 2 غلطیوں کی گنجائش ہے. تو انہوں نے جتنی غلطیاں کرنی تھی تاریخ ساز انہوں نے کر لی. اب میرا خیال ہے ان کے پاس 2 آخری غلطیاں ہیں اور وہ یہ ضرور کریں گے، وہ 2 آخری غلطیاں بھی کریں گے اور اس کے بعد ان کا میچ ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ ان کا میچ ختم ہو جائے گا. اور میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھتا ہوں تو چیزیں ہم ساری قوم ایک جو جتنے حادثات ہوئے، جتنے واقعات ہوئے، جتنے ایونٹس ہیں، یہ کسی اللہ کی طرف سے، میں تو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مقصد کے لیے تھے، ایک خاص پرپز کے لیے تھے کہ یہ ان واقعات نے ایک تو قوم کو یکجا کر دیا اور دوسرا اب آخری 2 غلطیاں جب یہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم آزادی کا جو ہمارا کاروان ہے، ہمیں جس طرف جانا چاہیے، جس رائٹ ڈور کے اوپر ہم نے جانا ہے، جہاں سے ہماری آزادی کا پروانہ ہمیں ملے گا. تو میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی بہت کنفیوژن ابھی رہ گئی ہے، ابھی ہے تھوڑی سی کنفیوژن، ابھی ہے تھوڑی سی کنفیوژن. حال جو لوگ صدق دل سے بھی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید مسائل کا حل آسانی سے ہو جائے. تو میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ووٹ ہم ڈالیں گے انشاءاللہ سارا پاکستان نکلے گا، 25 کروڑ عوام نکلے گی اور نہ صرف ووٹ ڈالے گی بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی ضرور کرے گی. اور دوسرا یہ جو عدت کا کیس ہے، یہ پوری اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں بڑا ایسا واقعہ نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پتہ ہے کہ جب بی بی زینب کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نکاح کا اعلان کر دیا تھا. مدینہ میں جب وہ ہوا تو وہ شور مچ گیا کیونکہ طلاق کے فوراً بعد تھا. تو اس پہ پھر اللہ کی ذات نے خود گواہی دی کہ جب ملاقات نہ ہو تو اس میں طلاق کے فوراً بعد بھی جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے جو گواہی ہوتی ہے وہ عورت کی اپنی گواہی جو ہوتی ہے اس کو معتبر سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہو گیا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا، اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کا فیصلہ ہوگا. اور ہم مسلمانوں کے لیے تو تا قیامت یہ ایک سمجھ لے کہ سپریم کورٹ آف آل سپریم کورٹس، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ ایک ڈیسیجن ہے جس کے جو بائنڈنگ ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے تا قیامت. ایک چیز پھر آپ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو ہمارے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ہمارے شریعت کی ایپلیٹ کورٹ جو ہے اس کا ہمارا فیصلہ ہے، ہمارے تمام مفتیان جو ہیں ان کے فتاویٰ ہیں اس کے اوپر، عدت کے اوپر. پھر یہ جو مفتی سعید ہے اس کا اپنا بیان بھی ہے کہ خاتون جو ہوتی ہے اس کی گواہی معتبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خاتون اس پہ کرتی ہے. پھر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ جو کہ 39 دن کی عدت کے اوپر بھی فیصلہ ہے. یہ تو خیر زیادہ دنوں کا کیس تھا. تو ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ اس فیصلے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اخلاقی حیثیت نہیں ہے، قانونی حیثیت نہیں ہے، بلکہ الٹا آپ اس کو یوں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ فوجیوں نے ایک بندوق کے زور کے اوپر جس طریقے سے سارا نظام یرغمال بنا رکھا ہے، اب انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی جنگ شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی فوجی سمجھتا ہے کہ میرے پاس بندوق ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مطلب کچھ بھی. اچھا، یہ سرن یہ شرعی مسئلہ تھا. جی بالکل. اگر دیکھیں اس میں اس ملک کے اندر جو لیگل آرگومنٹ ہے، جو مارل آرگومنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب شرع شریعت کی بات کرتے ہیں اور شرع شریعت کی دلیل بھی آج دم توڑ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو لیگل اور مارل آرگومنٹ تو پہلے ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو جو اپ رائٹ ججز ہیں، تھوڑے بہت آپ کی عدالتوں کے جو مفاد عامہ کی بات کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو ہوا کرتے ہیں، یہ ان کی بیویوں کو بلیک میل یہ کرتے ہیں فوجی. اور آپ کے سامنے 3 جج صاحبان ہیں جو استعفیٰ دے چکے ہیں. شاید جمیل صاحب نے دیا، کل بڑے آپ رائٹ جج تھے. 3 اور جج صاحبان ہیں جن کی فیملیوں کو یرغمال بنایا گیا ہے، جن کو زود و کوب کیا جا رہا ہے، جن کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. یہ جو فرنٹ پہ آپ کو سٹوری ملتی ہے نا، مثلا جسٹس جاز الحسن نے استعفیٰ دے دیا، یہ تو آن سرفیس ایک سٹوری ہوتی ہے جو آپ کی اور میرے
आंखों में धूल झोंकने के लिए होती है। बैक एंड पे आपको तो नहीं पता कि किस तरीके से उस जज को मजबूर किया गया है कि क्या मामलात उसके साथ किए गए, उसके बच्चों के साथ क्या मामलात किए गए, उसकी बच्चियों के अच्छा साथ क्या मामलात किए गए। ओसी भाई मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, सॉरी है। ये अबू हमदान के साथ क्या हो रहा है? अबू हमदान आप क्या कर रहे हो? उनका इंटरनेट का इशू है। इंटरनेट का इशू है जी, आप जारी रखें। अबू हमदान जिस वक्त आप आओगे तो फिर ओसी भाई आपको टाइम देंगे, ठीक है जी। ओसी भाई शर्म सर, ये देखें निजायज कर रहे हैं साहब, टोटली ये अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के वो खिलाफ। तो भाई हम तो शुरू से ही कह रहे हैं ना, ये तो बंदूक के जोर पे चलने वाला एक सिस्टम है। ये हम अभी 2 गलतियां और करेंगे इंशाल्लाह, उन पे बाद में हम बात करेंगे। शायद हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है, हमें तैयार होना पड़ेगा क्योंकि ये किसी भी हद तक जाएंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं आज दूसरी, इनका अभी 3 और जज साहिबान हैं जिन पे ये इस्तीफा लेने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक बाबर सत्तार साहब भी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी हैं, जिनको बड़े तरीके से प्रेशराइज ये कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है ये एक जबर का निज़ाम है, एक जुल्म का निज़ाम है, एक माफिया का निज़ाम है। तो इंशाल्लाह ताला आप 8 फरवरी को निकलें, पहले वोट की ताकत के साथ इसको देखें कि आपको उसका क्या आउटकम मिलती है। तो इंशाल्लाह पूरी कौम, फिलहाल तो ज़ाहिर है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 3-4 दिन है, तो सारे बंदे निकलें, जो पोलिंग डे है उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको मैनेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेके चलें, औरतों को बाहर निकालें, बूढ़ों को बाहर निकालें, अपने वोट की हिफाजत करें, अपने पोलिंग जो एजेंट है उसकी हिफाजत करें, उस के साथ खड़े रहें। तावक्त के आप फॉर्म 45 आपको नहीं मिल जाता आपके हल्के से, और उसके बाद फिर जब ये रिजल्ट ट्रांसफर होते हैं डीआरओ ऑफिस, वो बिल्कुल उस सारे अमल की हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर 150-200 बंदा अजाफी मौजूद रहना चाहिए, हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। क्या ख्याल आबिद भाई आपका? 100% सर एग्री सर। मैं आपके आने से पहले ये मैं सारा कुछ कह रहा था। हमारे पास बड़ी बाजी आई है और ये औरतों का ही मसला है, तो उसके ऊपर अगर बड़ी बाजी थोड़ा सा इस्लामिक तरीके से भी, और जो ये गोरों की जो इन्होंने अदालतों में ये फैसले किए हैं 7 साल के फैसले, ये तो किसी जगह माने ही नहीं जाते। इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती, ना यहाँ पे गोरों में मिलती है ये जहाँ से ये कानून ले रहे हैं। बड़ी बाजी आप क्या कहती है? चौधरी म्यूट ला यार चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलूंगी कि अब बड़ी बाजी दोनों चीजों पे ना आपने कहना, ठीक है ना? एक जितनी तो मेरे पास शर्म। नॉलेज है मैं उस हिसाब से बोलूंगी और मैं आपको बताती हूँ। ये जी बिस्मिल्लाह। सरासर ये जो हो रहा है ना पाकिस्तान में, ये बहुत ही गलत हो रहा है, चाहे वो जिसके साथ मर्जी हो रहा है, चाहे इमरान खान साहब के पीएम इमरान खान साहब के साथ हो रहा है या किसी नहीं, बड़ी बाजी एक कर्नल बैठा होता है, वो ऊपर से देख रहा होता है सारा कुछ। बैठने दे, देखने दे। मेरा भी टेलीफोन में पंगा लिया हुआ है, मेरा टेलीफोन ब्लैक हो जाता है। आई डोंट वरी, सैमसंग का फोन है, आप मांगते हैं तो मैं आपको पोस्ट कर देती हूँ। मेजर कर्नल जनरल साहब, बल्कि मुनीरे को ही ले आए इधर, हम उनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अभी वीडियो डाल के आई हूँ मुनीरे पे। तो एनीवे, मैं ये कहना चाहूंगी कि बेगैरत है वो आदमी जो डर और खौफ की वजह से अपनी उस बीवी के बारे में बोल रहा है जिससे उसकी बेटियां हैं घर में, और जो बेटियां माशाल्लाह से शादीशुदा भी हैं। उस आदमी को बिल्कुल भी इतना ही तो गैरतमंद होता, कहता मुझे गोली मार दो, मैं ये नहीं बोलूंगा। बहुत ही कोई वो शक्ल से ही हरामी ना भड़वा, सॉरी टू से मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, वो भड़वा लगता है शक्ल से। चाहे ये बुशरा बीबी जैसी भी हो, जो भी हो, आई डोंट केयर। वो फर्स्ट लेडी थी, उनसे इमरान खान साहब, पीएम इमरान खान साहब ने शादी की थी, और उस टाइम जिस मौलवी ने शादी कराई थी उस उल्लू के पट्टे को नहीं पता था कितना टाइम हो गया इद्दत का। अच्छा बड़ी बाजी, मैं आपको एक छोटा सा हिंट्स भी देता जाऊं, साथ साथ आप बोलती जाइएगा कि मुर्शद ने सबके सामने वहां पे कहा कि मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं कि मेरा इस निकाह से पहले कोई इनके साथ कोई तल्लक नहीं था किसी किस्म का। नहीं तो इनको कुरान ही चट करेगा। ये पाकिस्तानी जो आजकल बने फिर रहे हैं ना कि ये दुनिया चला रहे हैं पाकिस्तान की, इनको अल्लाह ये कुरान ही चट करेगा। वो पंजाबी की एक मिसाल नहीं है, बल्कि पंजाब में औरतें कहती हैं
जब कोई झूठ बोलता है या कुछ बुरी हरकत करता है, कहती है तेनू अल्लाह ही चटेगा तो तेनू कुरान ही चटेगा। तो इनके साथ भी यही होगा, इनको कुरान ने ऐसा, कुरान की इंशाल्लाह ताला मार पड़ेगी। ये जिस तरह इस्लामिक जो क्या कहते हैं लॉ है उनको तबाह कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी नस्ल के कीड़े पाकिस्तान में डले थे और वो अब बढ़ के खाने को पहुंच गए हैं पाकिस्तान को, और आधा तो खा ही चुके हैं। असल में पाकिस्तान को ये ख़त्म कर ही चुके हैं अपनी तरफ से, पर अल्लाह बेनियाज है। हम अल्लाह के मानने वाले, अल्लाह पे यकीन करते हैं। देखें, जैसे ही मैं अल्लाह कहती हूँ मैं आराम से धीमी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह से बहुत डरती हूँ। तो मुनीरे का जो भी इधर बैठ के सुन रहा है, प्लीज़ आप लोगों को चाहिए, आप लोग पाकिस्तान का साथ दें। आपकी ये जो वर्दी है खाकी रंग की, पाकिस्तान के मिट्टी के कलर की, उसी की थोड़ी सी शर्म रख लो, उसी का थोड़ा सा ख्याल कर लो। अपनी माओ को देखो जिन्होंने तुम्हें दुआएं दी होंगी। जंग तो तुमने एक लड़ी नहीं है और एक जीती नहीं है, ठीक है। वैसे भी माएँ तुम्हें दुआएं देती हैं, साढ़े पुत्र जी वापस आ जान, जिंदे आ जान, गाजी होके आ जान। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਅਠਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਓਏ ਪੁੱਤ ਟਕੇ ਟਕੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ मजे की खबर है, जरा सुनिएगा। पीपीपी के जो है ना ये वोट खरीदते हुए पकड़े गए, हलफ लेते हुए, और पकड़ा किसने आपको वो देख के भी हंसी आएगी। सुनिएगा जी, एक मिनट जी। ये यहाँ पे काम हो रहा था वोटों की खरीदो फरोख्त का। ये पर्चियां दी जा रही थी, आईडी कार्ड की कॉपीज हैं, आप देख सकते हैं ये आईडी कार्ड की कॉपीज हैं। और ये हमने वहाँ से बरामद किया है। ये मुकद्दस किताबें हैं जो वहाँ पे पड़ी हुई थी। ये शाम से इंजील लिखा है, और ये सूरह यासीन जो है ये भी मौजूद है वहाँ पे। तो सारी चीज़ ये काम वहाँ पे हो रहा था। ये जो बने में इसके अंदर बेशुमार चीजें हैं। ये बेहुरमती के साथ किस तरह उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको, और ये हाथ रखवा के तो कह रहे थे कि जी आप हलफ दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और ये मध्यम रंगे हाथों पकड़े, तीनों खड़े दिखाए जरा दिखाए, ये रंगे हाथों पकड़े वहां से। और हम पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, कैमरों के साथ गए थे। मेरे पास भी खबर है, अगर अब भी लाहौर की पुलिस इस पे एक्शन नहीं लेती या एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लेती तो अफसोस की बात होगी। हमने इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त जमा कराई है, चीफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा, एक मिनट पहले मानी को बोलने देता हूँ मैं। मेरे पास भी ये खबर है, जहाँ पे यही बैठा हुआ था, यही ऑफिस था, यहाँ पे ये सारा कुछ कर रहे थे। ये बाद में इन्होंने बनाया। जी मानी आप बताओ। जी वमदान भाई, जो वीडियो आपको इनबॉक्स हुई है वो भी चला दें ज़रा, इससे पहले वाला एक वीडियो मेरे अकाउंट पे भी लगी हुई है। वो इसी अतारड़ के लिए वो वोट ले रहे हैं 5000 में कुरान के ऊपर। मेरे अकाउंट पे अभी लगी हुई है, मेरे अकाउंट पे है अभी। उसी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये वही ऑफिस है, देख लें आप, ऑफिस भी वही है। इन्होंने बाद में जो ये किया, और औरतें खड़ी देखा, औरतें जो है उनको पैसे दे रहा, और वो मैं देखिए वही वीडियो की बात कर रहा हूँ मानी। जी वही वो चलाएं जी। अच्छा, एक और खबर भी आपको देता हूँ, एक मिनट। एक खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन अबू हमदान, ओ यार अबू हमदान एहतियात कर यार, तेरी आईडी ना उड़ जाए यार, खुदा के बंदे। अब वीडियो को नहीं चलानी यार, ठीक है ना। नहीं उनकी आई थिंक कॉल आ गई। आ गए इंटरनेट का इशू है। नहीं, मुझसे गलती से हो गया था। मैंने दूसरे फोन से डायरेक्ट मैंने लॉगिन कर दिया इसी अकाउंट में गलती से। अच्छा, चलो ठीक है। मैंने कहा कहीं वो वायलेशन होती हो फिर, तो ठीक है। फिर आगे चलते हैं। वो दूसरी वीडियो वायरल है उस पे, तो बड़ी बाजी बोल रही थी यार आप। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था, न्यूज ये है सर कि अली अमीन साहब के हलके में पठानों के घर में इन लोगों ने धमकी आमेज खत फेंकना शुरू कर दिए हैं। धमकी ये है कि भाई 9 मई के जो सीसीटीवी फुटेजेस है उसमें आप लोगों की भी तस्वीरें उसमें हमारे पास मौजूद है। आपके व्हाट्सएप भी ट्रेस किए जा रहे हैं,
اور آپ لوگ انتخابی مہم میں بھی پی ٹی آئی کی جو ہے نا علی امین صاحب کے اس میں آپ لوگ شریک ہو رہے ہو، ان کے گھر میں گئے ہو، اس کے ہمارے پاس ثبوت ہے۔ آپ لوگ کسی بھی قسم کی انتخابی الیکشن مہم میں مداخلت نہیں کریں، ورنہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے گا۔ جی خواتین کے لیے دھمکی ہیں۔ جی جی یہ میں اسی لیے بول رہا تھا نا، میں مجھے یہ اس خبر کا پتا تھا، اسی لیے میں لیڈیز کے لیے بول رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ عورتیں نکلیں۔ وڈی باجی پرابلم یہ ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے پاسبل بھی ہے کہ عورتوں کا جو ووٹ ہے نا اس سے یہ کوئی نہ چھیڑ چھاڑ کریں گے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ عورتیں زیادہ نکلیں۔ کیا خیال ہے آپ کا وڈی باجی؟ ماشاءاللہ سے کافی عورتیں آپ دیکھ تو رہے ہوں گے، ویڈیو بھی آتی ہیں لائیو پہ، کئی خواتین دیکھیں جو ہماری بہنیں چلا رہی ہیں، لوگوں کو آگاہ کر رہی ہیں انفارمیشن سے۔ اور پاکستان میں اب لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے بس لوگ چپ ہیں، جیسے کہ یہ لوگ